اچھا یہ بتائیے گا کہ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے لیے کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ مطلب ہم تو دیکھتے ہیں کہ مطلب جب نکاح ہوتا ہے تو وہ دلہا کو کچھ کلمے بھی یاد کرنا پڑتے ہیں، کچھ اس طرح کی اور چیزیں، تو کتنی چیزیں ضروری چیزیں ہیں جن سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر ہو جائیں تو نکاح ہو جاتا ہے؟ جی، نکاح کے لیے دو طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اگر وہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی تو نکاح منعقد ہوگا، اور اگر نہیں ہوں گی تو پھر نکاح جو ہے وہ منعقد نہیں ہوگا۔ ان میں سے بعض کا نام ہے ارکان اور بعض کا نام ہے شرائط۔ تو ابھی فی الحال میں آپ کے سامنے ارکان بیان کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ رکن سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جو کسی عبادت کا حصہ ہوتی ہے، جیسے نماز کے لیے رکوع رکن ہے، سجدہ رکن ہے، اور اگر یہ رکن نہ پایا جائے تو پھر وہ عبادت جو ہے وہ منعقد نہیں ہوتی ہے، ثابت نہیں ہوتی ہے۔ تو نکاح کے لیے اہل علم نے 3 ارکان بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ زوجین کا معنی سے خالی ہونا۔ معنی کا مراد یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو جس کی بنیاد پر نکاح نہ ہو سکتا ہو۔ مثلا اگر وہ ایک دوسرے کے محرم رشتہ دار ہیں تو نکاح نہیں ہوگا، بے شک وہ محرم نسب کی وجہ سے ہوں یا رضاعت کی وجہ سے ہوں یا وہ مساہرت کی وجہ سے ہوں۔ تو اسی طرح ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر مرد جو ہے وہ مسلمان ہے اور عورت کافر ہے، اس کا تو کتابیہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اگر عورت مسلمان ہے اور مرد کافر ہے تو شرعی اعتبار سے وہاں پہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن ہے ایجاب کا حصول، یعنی عورت کا ولی یا عورت کا سرپرست جو ہے وہ ایجاب کرے گا۔ ایجاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کے ساتھ نکاح کر رہا ہے اس کو کہے گا کہ میں اپنی بیٹی جو ہے وہ آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، یعنی اس کو ہم پیشکش کہہ سکتے ہیں۔ پیشکش کہہ سکتے ہیں۔ تو عربی زبان میں کہتے ہیں جی زوجتک، کہ میں آپ سے اپنی فلاں بیٹی کا نکاح کرتا ہوں۔ تو ہمارے ہاں بھی جو الفاظ بولے جاتے ہیں وہ عام طور پہ سرپرست یا ولی نہیں بلکہ ولی کا وکیل، جو بھی مولانا صاحب جو عالم دین نکاح پڑھا رہا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے فلانا بنت فلاں کو آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، اور وہ ولی سے پہلے اجازت لے کے یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک ہے ایجاب، اور اس کے بعد آگے ہوتا ہے قبول، یعنی جس پر ولی یا ولی کا وکیل یہ پیشکش پیش کر رہا ہے کہ میں اس کو آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، وہ آگے سے کہے جی میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ تو ادھر سے ایجاب ہوگا ولی کی طرف سے اور ادھر سے آگے سے قبول ہوگا۔ تو یہ 3 رکن ایسے ہیں۔ اچھا میں ایک بات کی وضاحت کر دیجئے۔ ہمارے ہاں مروجہ جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ نکاح خواہ موجود ہوتے ہیں جی، اور وہ نکاح خواہ ہی گویا کہ ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں فریقین میں، جی وکیل کا کردار ادا کر رہے وکیل ہیں۔ کا۔ اگر جو بچی ہے اس کا جو بھی ولی ہے، اس کا والد ہے یا جو بھی ولی ہے، وہ اگر کہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح، یعنی جو لڑکا ہے جو داماد بننے والا ہے، اگر وہ لڑکی کا والد ہے ولی، تو اگر وہ اسے کہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر رہا ہوں، وہ براہ راست اسے کہے جی، اور وہ اسے کہے جی میں قبول کرتا ہوں، جی، تو یہ صحیح ہے، اس سے نکاح ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا۔ نکاح ہو جائے گا۔ اصل میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو مسائل کا علم نہیں ہے، نہ ان کو نکاح کا علم ہے اور نہ ہی طلاق کے مسائل کا علم ہے، دیگر تمام عبادات کی طرح۔ یعنی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ہر میدان میں علمی اعتبار سے پیچھے جا رہا ہے، ورنہ اگر وہ خود کہہ دے، ولی کہہ دے کہ میں آپ سے اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں، تو اتنے الفاظ سے وہ آگے سے کہہ دے کہ میں قبول کرتا ہوں، تو اس سے نکاح جو ہے وہ منعقد ہو جائے گا اور وہ صحیح نکاح ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو گویا کہ یہ نکاح ٹھیک ہے۔ اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گویا کہ اس کے 3 ارکان ہیں۔ جی، یہ ارکان تینوں ہوں گے تو نکاح ہوگا، نکاح منعقد اس ہوگا۔ کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں، آپ نے شاید شرائط کا ذکر کیا۔ جی، اس کے علاوہ کچھ شرائط ہیں۔ تو شرائط بھی ویسے ہی ضروری ہوتی ہیں جیسے کہ ارکان ضروری ہوتے ہیں۔ جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، اگر آپ وضو نہیں کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ شرط اور رکن میں صرف اتنا فرق ہے کہ رکن جو ہے وہ عبادت کے اندر کا حصہ ہوتا ہے، جیسے نماز کے لیے رکوع اور سجدہ ہے، لیکن شرط جو ہے وہ اس عبادت کے باہر کی ایک چیز ہوتی ہے، خارجی چیز، خارجی چیز ہوتی ہے، جیسے نماز کے لیے وضو ہے، لیکن دونوں ہی ضروری ہیں۔ تو اہل علم نے جو شرائط بیان کی ہیں ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جن کا نکاح ہونا ہے ان کی تعیین ہو، خامد کی بھی تعیین ہو اور بیوی کی بھی تعیین ہو، یعنی لڑکا اور لڑکی اشارے کے ساتھ یا ان کی صفات کے ساتھ یا ان کے نام کے ساتھ تعیین ہونی چاہیے کہ فلاں
لڑکی کا نکاح فلاں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ بسا اوقات اس میں بہت سارے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں، بلکہ آج کل تو بہت دھوکہ بازی بھی چل رہی ہے کہ وہ دکھاتے ہیں کچھ اور ہیں اور بعد میں جب نکاح ہوتا ہے تو پھر وہ کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ تو ایک شرط تو یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ زوجین کی رضامندی۔ اسلام جو ہے وہ کسی پہ جبر اور کسی کے اوپر جو ہے زبردستی کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ اب جو لڑکا ہے وہ تو خود اپنا ولی ہے، وہ اپنا خود فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن جو لڑکی ہے وہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ لیکن ولی کے لیے یہ ہدایات ہیں کہ وہ اس سے اجازت لے، اور اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تو وہ شادی شدہ پہلے سے نہیں ہے، یعنی بیوہ نہیں ہے، کنواری لڑکی ہے، تو پھر اس کی خاموشی جو ہے وہی اس کی اجازت ہوگی، اور اگر وہ بیوہ ہے یا مطلقہ ہے تو پھر اس کی جو باقاعدہ بول کر وہ بتلائے گی کہ میں فلاں کے ساتھ نکاح پر راضی ہوں، لیکن ولی جو ہے اس کی رضامندی کے بغیر اس کا نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ولی موجود ہونا چاہیے، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ الفاظ بولے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ولی کے بغیر کسی نے کوئی نکاح کر لیا ہے تو وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا، چونکہ اس کے اندر اس کی شرط پوری نہیں ہوئی ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر 2 گواہ ہونے چاہیے۔ یہی روایت جو میں آپ کے سامنے پہلے ولی کے حوالے سے پیش کر چکا ہوں، اس کے اندر آگے الفاظ یہ ہیں لا نکاح الا بولی و شاہدین، کہ ولی اور 2 گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ اب میں بسا اوقات کئی آدمی جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں جی میں نے اور اس لڑکی نے ہم نے نا دونوں نے ہی نکاح کر لیا، میں نے اس کو کہا کہ میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں، اس نے آگے سے کہا جی ٹھیک ہے کر لو، تو اس طرح نکاح ہو گیا۔ تو یہ نکاح جو ہے شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے اور یہ منعقد نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو وہ اللہ سے توبہ کریں، ان کے درمیان تفریق ڈالی جائے اور دوبارہ شرعی اعتبار سے نکاح